اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کا گھر دکھاؤں گا۔ اس سے پہلے میں عمرہ کر کے پھر میں آپ کو وہ گھر دکھاؤں گا، اور جو بھی لوگ ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے، ان کی جو شریعت حاجتیں ہیں اللہ ان کی پوری کرے، اور جو مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ تو آج میں آیا ہوں عمرے کے لیے، اور ہمارا دوست ہے ان کا والد صاحب جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو ان کے لیے میں ابھی عمرہ کرتا ہوں۔ ہمارا دوست جو ہے نور زمین، ان کا والد جو ہے وفات پا گیا ہے، تو ان کے لیے ابھی میں عمرے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارا عمرہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں عمرے پہ، بعد میں آپ کو جو ہے وہ گھر دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ چلو میں ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا گھر دکھاؤں گا، اور آپ ہمارے ساتھ رہے اور منظر بھی دیکھو۔ اوکے، ابھی ہم چلتے ہیں عمرے کے لیے۔ كثيرة فيما بيني وانا اللي الحمد لله لا إله اور یہ ہے مقام ابراہیم۔ تو 7 چکر طواف ختم ہو گیا، اور ابھی ہم ادھر 2 رکعت نفل پڑھ کے، تو یہ منظر بھی دیکھو۔
نیچے صفا مروہ میں بہت رش ہے، تو میں نے سوچا چلو تیسری دور پہ صفا مروہ کروں گا، ادھر جو ہے اتنا رش نہیں ہوگا۔ ہم اوپر چڑھ گئے تیسرے منزل پہ، تو انشاءاللہ ادھر اتنا رش نہیں ہوگا جتنا نیچے صفا مروہ میں تھا۔ اچھا جی، یہ ہے ابو جہل کا گھر، جیسے گندا آدمی تھا اس پہ لیٹرین بھی بنایا ہے۔ یہ دیکھو ابو جہل کا گھر، ابو جہل بہت ظالم آدمی تھا۔ اور یہ باہر جو منظر ہے، اور یہ دیکھو باہر سے یہ لیٹرین، یعنی ابو جہل کا گھر۔ اور ابھی میں آگے جا کے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھاتا ہوں۔ یہ بھی ابو جہل کا گھر ہے، اور آگے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ وہ سامنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یہ، اور اس پہ مکتبہ بنایا۔ مکتبہ اس لیے بنایا، لوگ ادھر آتے تھے اور ادھر سے جو ہے لوگ مٹی اٹھاتے تھے۔ آپ دیکھو جتنی بھی لوگ آتے ہیں ادھر، یعنی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے مٹی اٹھاتے ہیں، تو یہ جگہ جو ہے پورا ختم ہو جائے گا، یعنی جو نشانی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، تو ادھر سے جو ہے وہ مٹی اٹھاتے تھے، یعنی افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور وغیرہ وغیرہ جو ملکیں ہیں، وہ ادھر سے جو ہے وہ مٹی اٹھاتے تھے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، جو جس حال پہ ہیں اس حال پہ چھوڑو اور اس کو صرف دیکھو، یعنی مٹی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پورا تھان خریدتے ہیں اور زمزم کی پانی پہ جو ہے وہ دھوتے ہیں، پھر جو ہے کیا سوچتے ہیں، بولتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا مردہ جو ہے جو وفات پا گئے ہیں اس میں دفنائیں گے، تو مردے کے ساتھ جو ہے اپنا عمل جائے گا، اس سے نہیں چلے گا، اس سے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اپنے عمل سے جو ہے وہ معاف ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم ایک صحابی تھا، اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پہ تہمت لگایا۔ جب وہ وفات پا گیا تو ان کا بیٹا آیا، بولا کہ میرا والد وفات پا گیا ہے اور اس کا جنازہ پڑھو، تو اصحاب نے ان کو بتایا کہ یہ وہ آدمی ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ یعنی تہمت لگایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی مشکل نہیں ہے، میں پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل تھا، اور یہ بغض کینہ نہیں رکھتے تھے، اور کہنے لگا کہ میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آدمی کو میں نہیں بخشوں گا۔ تو دیکھو ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس آدمی کو نہیں بخشوں گا۔ یہ دیکھو
اللہ تعالیٰ ذرا ذرا چیز پہ انسان بخشتے ہیں اور ذرا ذرا چیز پہ جہنم لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، وہ مسلمان ہو گیا اور اسی ٹائم جنگ کا دوران تھا، تو اس نے بہت کافروں کو جو ہے مار ڈالا۔ تو اصحابوں نے دیکھا یہ منظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا دیکھو اس نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، یعنی کافروں کو، یہ تو جنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پہلے یہ مت بولو کہ یہ آدمی جو ہے یہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، آگے دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ زخمی ہو گیا، اور اتنا زخمی ہو گیا کہ اس نے اپنا تلوار جو ہے نیچے رکھ کے اور اس نے کروٹ لگایا، تو وہ آدمی جو ہے اس نے یعنی خودکشی کی۔ تو خودکشی جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ تو دیکھو وہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ جہنم جاتے ہیں۔ یعنی اس آدمی نے کتنے قتل عام کیا یعنی کافروں کا، اور لاسٹ میں اس نے کیا کام کیا کہ اپنے آپ کو جو ہے قتل کر دیا، یعنی ختم کر دیا۔ تو ذرا ذرا چیز پہ اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں اور ذرا ذرا چیز پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم لے جاتے ہیں۔ دوسری بات، اچھا جن بھائیوں کا داڑھی نہیں ہے تو وہ داڑھی رکھو۔ داڑھی کے بارے میں نے یہ سوچا، مجھے خود داڑھی پسند نہیں تھا، جب میں نے یہ بات سنا تو میں نے داڑھی رکھا۔ یعنی آپ جتنا اچھا آدمی کیوں نہ ہو، جب انسان مر جاتے ہیں قبر میں ڈال کے، تو ملائک آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں من ربک کا من دینک کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا داڑھی نہیں ہے تو اس کو بتاتے ہیں، ملائک کو بتاتے ہیں کہ اس آدمی کو جو ہے اس کو بغیر پوچھ کے مارو، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آیا، اس کو مارو۔ اور جب آپ کو پہلے سے جب قبر میں ڈال کے اور آپ کو مار دیتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ میں کہاں جاؤں گا۔ یعنی اس ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے میں نے داڑھی چھوڑ دیا۔ تو آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ بات سنتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کرو اور اس پہ عمل کرو، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم تو مرنا ہے، موت ہم پہ اوپر لٹک رہا ہے اور کسی بھی ٹائم جو ہے موت آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، جو ہے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے داڑھی چھوڑو، کیونکہ موت کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں، اور جب قبر میں جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی کے شکل میں نہیں آیا تو اس کو مارو۔ جب پھر بہت برا حال ہوگا جب قبر میں ڈالیں گے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ داڑھی والا ہے، اس نے داڑھی رکھ کے ایسا کام کیا ہے، وہ اپنا عمل ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا عمل ہے، لیکن یہ سنت ہے۔ اور یعنی قبر میں ڈال کے آپ جتنا اچھا کام کیوں نہ کریں، لیکن جب آپ کو قبر میں رکھیں گے اور جب ملائک آئیں گے اور پوچھیں گے کہ من ربک کا من دینک کا، تو پھر اسی ٹائم جو ہے بہت مشکل ہوگا جب آپ کو بغیر پوچھ کے ماریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ملائک کو بتاتے ہیں کہ بغیر پوچھ کے اس کو مارو، تو وہ ٹائم جو ہے بہت قریب ہے۔ یہ دو آنکھیں جو ہے یہ بند ہو جاتے ہیں تو موت آتے ہیں اور ملائک پوچھتے ہیں۔ اچھا، اگر ہمارے ویڈیو اچھا لگے آپ کو تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں، کمنٹ کر لیں۔ اور یہ دیکھو یہ منظر، تو ہمارا ویڈیو جو ہے اختتام تک پہنچنے والا ہے، تو آگے ویڈیو کی انتظار کرو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے میوزیم پہ ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا میوزیم مکہ، جو مکہ میں جو پرانی چیزیں ہیں، جو لوگوں جو ہے مکہ جو یعنی سعودی عرب میں جو پرانی چیزیں تھے جو سعودی لوگ استعمال کر رہے تھے، انشاءاللہ میوزیم کو میں جاؤں گا اور ادھر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، مع السلامہ، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھو، ہم بھی دعا کریں گے اور آپ بھی دعا کرو۔ مع السلامہ، اللہ حافظ۔